بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسجد بنانے کا ثواب۔ حدیث میں ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ بخاری مسلم عثمان غنی رضی اللہ عنہ نیز مسجد ایک صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچاتے رہے گا۔ احادیث میں ہے مسجد بنانے کے بڑے بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بے ضرورت بھی مسجدیں بنائی جائیں، اگرچہ صدقہ کے دوسرے مصارف مال کے محتاج ہوں اور مساکین پریشان ہوں، جیسا کہ آج کل بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مسجد ہی میں لگانا چاہتے ہیں، اگرچہ مسجد میں اس کی ضرورت بھی نہ ہو، بلکہ انسان کو ضرورت کے مواقع دیکھنے چاہیے۔ خیرات اور صدقات کی جس مدد میں زیادہ ضرورت دیکھے اس میں صرف کرے۔ اگر شہر میں غربا اور غریب مساکین زیادہ محتاج ہوں تو ان میں تقسیم کرنے والی ہے، اور اگر محلے میں مسجد نہیں ہے تو اس میں بنوانا ضروری ہے، اور اگر کسی شہر میں مدرسہ اسلامیہ میں مال کی زیادہ ضرورت ہے تو اس میں صرف کرنا اول ہے۔ بہرحال مصارف میں سب سے پہلے دیکھنے کی چیز ضرورت ہے اور حاجت ہے، اور پھر دوسرے درجات سنت ہے کہ اگر گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے خاص خالی کی جائے اور اس کو پاک و صاف رکھا جائے اور اس میں خوشبو وغیرہ لگائی جائے۔ حدیث میں اس جگہ کے لیے مسجد ہی کا لفظ بولا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجد بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ان کو صاف رکھا جائے اور ان میں خوشبو لگائی جائے۔ اگرچہ ان جگہوں میں نماز پڑھنے کے عام اجازت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بالکل مسجد کے حکم میں ہے نہیں، لیکن تاہم حدیث میں ہے ان کو بھی مسجد کہا گیا ہے۔ نیز عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو اسی گھر کی مسجد میں کر سکتی ہیں۔ خلاصہ میں ہے کہ ہر مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لے جس میں سنتیں اور نفل پڑھا کرے، لیکن اس کے واسطے بالکل مسجد کا حکم نہیں۔ مثلاً عورتیں بحالت حیض ان میں داخل ہو سکتی ہیں، مسجد کے ان داخل ہونا جائز نہیں۔ مسجد کی دیواروں اور فرش میں رنگ برنگ کے بیل بوٹے۔ حدیث میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کسی قوم کا کام بگڑتا ہے تو وہ اپنی مسجدوں کو نقش اور بیل بوٹوں سے آراستہ کرنے لگتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم اپنی مسجد کو مزین کرنے لگو جو کہ نماز میں مخلوق ہو، اپنے قرآنوں کو ایسا آراستہ کرو جو حضور قلب میں خلل انداز ہو، تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے ہلاکت کا وقت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد کی بیجار آرائش یہودی و نصاری کا دستور فرماتے ہیں، اور اس سے راضی کے لہجے میں مسجد میں سب سے بڑا رتبہ مسجد حرام کا ہے، کیونکہ وہی سب مسجدوں کا قبلہ اور اصل اصول ہے۔ جو شخص اس میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ہیں کہ ان میں ایک نماز پڑھنے والے کو 50,000 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد شہر کے جامع مسجد ہے، اس میں ایک نماز پر 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور پھر محلے کی مسجد ہے، اس میں ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ یہ تفصیل حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ لیکن محلے والوں کے لیے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ نصب جامع مسجد کے افضل و اعلیٰ ہے۔ سلف صالحین صحابہ و تابعین و تعامل اس پر شاہد ہے کہ سب پنجگانہ نمازیں اپنے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے تھے، ان کو چھوڑ کر جامع مسجد میں نہ جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام لوگوں کے لیے یہ فضیلت صرف نماز جمعہ کے ساتھ مخصوص ہے، البتہ اہل محلے کے لیے پنجگانہ نمازوں میں بھی 500 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اسی لیے لا شبہ والانظار میں ہے کہ محلے کی مسجد اہل محلے کے لیے جامع مسجد ہے، مگر جب کہ جامع مسجد کا امام عالم ہو تو پھر جامع مسجد ہی افضل ہے۔